بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ جس ترتیب میں ہم بات کر رہے تھے اس سے ذرا ہٹ کے ہے، تو اسی فریم آف ریفرنس میں ہی، لیکن تھوڑا سا اس تسلسل میں جس میں ہم بات کر رہے تھے۔ یہ جو بحث ہے ایاک نعبد جو ہے، اس کی عملی تشریحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں آگے جا کے بیان فرمائی ہیں اس چیز کے لیے۔ تو اس مناسبت سے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ صل علی محمد و آل مجھے وہ آیات مبارکہ مل نہیں رہی، مثل میں میرے ذہن میں اس کا ریفرنس نکل گیا ہے۔ بہرحال پھر دوبارہ سے وہ چیز میرے ذہن میں آئی تو پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس چیز کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یعنی ہماری گفتگو اس مقام تک آن پہنچی تھی کہ ایک انسان ہے، انسان سازی اس کی کرنی ہے۔ تو انسان سازی سے کیا مراد ہے؟ پہلے چند جملے اس مسئلے پہ۔ انسان سازی سے مراد ہے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے ہوں یا آپ میرے سامنے ہیں، اس قرآن کریم اس کو بھی انسان کہتا ہے، لیکن اس کو انسان بالقوہ کہتا ہے۔ یعنی ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے اندر وہ تمام امکانات پائے جاتے ہیں کہ جن کو اگر الہی رہنمائی کے ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو وہ انسان بالفعل بن سکتا ہے۔ یعنی میں نے بہت غور کیا اس پہ کہ یہ جو اصطلاحات یعنی علماء استعمال کرتے ہیں، انسان بالقوہ اور انسان بالفعل، اس کا کوئی متبادل تلاش کروں تو، لیکن ابھی تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک سادہ آسان فہم بات جو ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی کو بات سمجھ آ جائے۔
کیونکہ یہ اصطلاحات جو ہیں انسان بالقوہ یا انسان بالفعل، یہ چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ پھر یعنی آگے کی جو گفتگو ہے اس سے وہ ڈی لنک ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا اس سے مقصد ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کو پہلے آپ کو واضح کروں اس چیز کے لیے، کیونکہ انسان سازی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے انسان بالقوہ سے اٹھا کے انسان بالفعل بنانا ہے۔ انسان بالقوہ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ہے جس کو یہ وجود عطا کیا گیا، جس میں انسان کا وجود جسمانی ہے اور وجود روحانی ہے، اور اس کے اندر انسان کو یہ جو 5 کمالات ہیں یہ دیے گئے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا کی ہے، اسے نور عقل عطا کی ہے اس کو، اور اس کو ایک ضمیر دیا گیا، اس کو علم دیا گیا مگر قلیل، اور قدرت کے لحاظ سے ضعیف پیدا کیا گیا، اور اس کے ساتھ وہ جو جیسی وہ جو ہے وہ روح جو امر ربی ہے، اس کے پاس ایک اور چیز ہے جسے کیا کہتے ہیں، ارادہ، جو جب تک روح جو ہے جو امر ربی ہے اس بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کے پاس جو ارادہ ہے اس سلطنت پہ حکومت کرتا رہتا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ اس روح کا رابطہ اس بدن کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس کے پاس ایک فطرت ہے، اس کے پاس ایک ضمیر ہے، اس کے پاس نور عقل ہے، اور اس کے پاس علم ہے اور قدرت ہے، اور اوور اینڈ ابو وہ جو رابط اس کے پاس ایک ارادہ ہے جو اس بدن پہ حکومت کرتا ہے۔ اب انسان بالفعل سے کیا مراد ہے کہ وہ نور ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں نور عقل کو استعمال کیا جائے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں، چاہے وہ یعنی گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، کوئی ہے، وہ انسان بالقوہ ہے۔ روح کا رابطہ ہے، یہ 5 چیزیں اس کے پاس ہیں، نور عقل ہے، ارادہ ہے، سب چیزیں کام کر رہی ہیں، یہ انسان بالقوہ ہوتا ہے۔ اب انسان بالفعل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ المومن کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، وہ اس کے پاس یہ تمام امکانات ہیں، اس کا ارادہ اس وجود کی سلطنت پہ حکومت کرتا ہے، لیکن اس پروسیس سے اگر اس کو گزارا جائے یا وہ خود اپنے آپ کو اس پروسیس سے گزارے، جو الہی رہنمائی ہے کہ پہلے مرحلے میں منزل اسلام، اس کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا جائے، نظریے کو تسلیم کرے، پھر دوسری منزل ایمان، اور تیسری منزل جو ہے منزل تقوی، وہ یہ اس پروسیس میں سے گزرے یا اس کو گزارا جائے اور وہ منزل تقوی پر پہنچ جائے۔ اس کے نتیجے میں اس کی عملی زندگی کے اندر دستور عمل کیا ہوگا کہ وہ جو ایمان لایا ہے اور صلاحیت تقوی کی مدد سے عمل زندگی میں اب کیا کرتا ہے، کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، وہ جو ارادہ ہے اس یقین کی بدولت جس کو کہ ایمان کہا جاتا ہے، یہ جو اللہ نے امکانات دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، آنکھ ہے، وہ فقط اور فقط اس شکل میں اللہ چاہتا ہے تو استعمال کرتا ہے، اور جیسے اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اب اس کی انسان سازی مکمل ہے۔ وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جو ہدایت ہم نے آپ کی طرف بھیجی تھی، یہ لوگ ہیں اہل ہدایت، انہوں نے صحیح طور پہ بات کو سمجھا ہے اور قبول کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اینڈ آف دا ڈے جا کے جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی چیز کا دوسری شکل میں سورہ عصر میں جا کے ذکر کر دیا گیا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی جو چیز میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایمان لاؤ،
اور یعنی انسان بالقوہ سے سفر کرو آگے کی طرف، نظریے کو سمجھو، ایمان لاؤ، اس کے بعد صلاحیت تقویٰ پیدا کرو، اس کی مدد سے اعمال صالحہ بجا لاؤ، اور دو شرائط اور بھی ساتھ رکھنے کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے، یعنی انسان بالقوہ سے انسان بالفعل کی طرف جانا ہے۔ جب انسان بالقوہ ہے انسان مگر اس پہ شعور کی لگام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین نہیں ہے، تو چونکہ آخرت کی منزل میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی دنیا کو استعمال کرنا ہے، جب اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا اور کفران کا ارتکاب ہونا شروع ہو جائے گا اور آخرت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہاں پہ اس کا تعلیم بھی ہوتی ہے، اس کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، اور جو اس کو جس ڈیوائن گائیڈنس سے رہنمائی لے کے اس نے تزکیہ کیا ہے وہیں سے رہنمائی لیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو بس یہ ظاہری شکل وہی رہے گی، ظاہری شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ سارا جو انسان سازی کا سفر ہے یہ باطن کے اندر ہوتا ہے۔ جب یہ مراحل کامیابی کے ساتھ انسان جو ہے تزکیے تک کے جو ہے ان کو طے کرے گا، تو پھر اس کے بعد جب عمل کے میدان میں اترے گا تو پھر ایاک نعبد ہوگا۔ تو یہ چیز، اور اس کے ساتھ ایاک نستعین بھی، دو علیحدہ علیحدہ یہ چیزیں ہیں، نعبد علیحدہ چیز ہے اور نستعین جو ہے یہ علیحدہ چیز ہے۔ اب اس کے اندر جتنی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ بہتر طور پہ ایاک نعبد کرے گا، جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنا بہتر طور پہ ایاک نستعین کرے گا اس چیز کے لیے، اور پھر یہی چیز آگے کنورٹ ہوگی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جا کے۔ تو اس لیے یہ جو ایکسرسائز ہے جو 3 مراحل پر مشتمل ہے، اس کو بہت دقت کے ساتھ، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا، یہ جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے ہوں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی انسان ہے، مگر یہ انسان بالقوہ ہے۔ انسانیت اصل میں ایک کردار ہے، وہ کردار ہم اس کے اندر پیدا کر لیں گے، میں کر لوں، آپ کر لیں، کوئی بھی کر لے، تو اس کے نتیجے میں وہ انسان بالفعل بن جائے گا، جسے قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کا بندہ بننا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ کا بندہ یا انسان بالفعل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں اس چیز کے لیے، وہ وہی چیز ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح سے انسان جو ہے وہ عمل کرے گا تو جب اس مقام پر پہنچے گا، اللہ کا بندہ بنے گا، یعنی تو پھر اس کے نتیجے میں ایاک نعبد وجود میں آئے گا۔ ایاک نعبد وجود میں آئے گا تو انسان اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اگر یہ چیز نہیں اپنے اندر پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے تو پھر انسان جو ہے نفس کی یعنی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں، کیونکہ حیوانیت اور انسانیت کے درمیان جو جوہری فرق ہے یہ ظاہری شکل و صورت کا نہیں، 2 ٹانگ 4 ٹانگ کا نہیں، جو اصل جوہر انسان یعنی حیوان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، صرف اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے عمل کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے یعنی معرفت اور جلال و جمال کے نتیجے کے یقین کے نتیجے میں۔ اور یہ انسانیت کی کم از کم منزل ہے کہ اپنے برادر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، یہ کم از کم منزل ہے اس چیز میں، ورنہ آگے کی جو منازل ہیں وہ کیا چیز ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اپنے اوپر ترجیح دینی ہے، ان کو پہلے آگے رکھنا ہے،
اور اگر اللہ امکان دے پہلے ان کو دو، اللہ کی مخلوق کے کام آؤ ان کے لیے، اور بعد اپنے نفس کو یعنی اس پہ ترجیح۔ یہ ایک سفر ہے جس کو کہ یعنی تقاضا کیا گیا انسانی زندگی کے حوالے سے۔ اس کو ہم یعنی کل بھی، چونکہ آج ٹائم تھوڑا تھا، میں دوسرا اصل میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں پھر آج ریفرنس تلاش کروں گا اس چیز کے لیے، اور کل آپ کو بتاؤں گا اس چیز کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ وہ بتانا کیوں ضروری سمجھتا ہوں میں، ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو چیز ہے اس چیز کے لیے، کہ ہم یعنی نماز پڑھتے ہیں یا زیارت پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، ہماری توجہات جو ہیں وہ صرف اس عبارت کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ جو ہم اس عبارت میں اکثر، عربی زبان ہماری یعنی مادری زبان نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے معنی، مطلب معنی کا بھی نہیں پتہ ہوتا کیا اس کے معنی۔ اکثر لوگ جو ہیں ان کو نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے، ان حضرات کو وہ جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے سورہ الحمد ہے یا کوئی اور سورہ ہے، یا رکوع کا ذکر ہے، سجدتین کا ذکر ہے، تشہد ہے، انہیں وہ لفظوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو معانی بھی نہیں پتہ اس چیز کے لیے، اور جو اگر کسی کو معانی پتہ ہیں تو ان کو مفہوم نہیں پتہ۔ یہ جو آیات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا آج، ان کے اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نہ لفظوں کو دیکھتے ہیں، نہ معانی کو، نہ مفہوم، ہم اس کے یقین کو دیکھتے ہیں۔ یہ اندر کیا ہے اس کے، وہ چاہے نماز کی کیفیت ہو، اور یا جو ہے وہ اس میں اور کوئی دعا کی کیفیت ہو، زیارت کی کیفیت ہو، وہ جو نظام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس چیز کے لیے، اگر وہ مجھے ریفرنس مل گیا، کہ آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت یہ انسان دعا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، یہ زیارت عاشورہ کیا چیز ہے، کچھ باتیں اللہ سے کرتے ہیں انسان، کچھ امام حسین علیہ السلام سے، تو وہاں پر جو چیز اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا، اس سے اس آیت کریمہ سے پہلے الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بات سمجھائی ہے، جو چیز ہے کہ یہ چیز سمجھو اچھی طرح سے کہ میں آپ بلند آواز میں میرے ساتھ زیارت پڑھیں، میرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یا زیارت پڑھیں، یا مخفی انداز میں زبان کی ظاہری حرکت کو نہیں دیکھتا، میری نظر جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر جو اس لفظیں، ان کے معانی، اس کا مفہوم، اس کا یقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ کوئی بات کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا اس پر ایمان ہے، اس نظریے پر، تو کہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر دلیل لاؤ اس کی۔ پھر ہمیں اگر ہم یہ بات کہیں بھی تو یہ وہی بات ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں اس کے اوپر جب ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمیں عملی ثبوت فراہم کرنا۔ مثال کے طور پر ہم ابھی نماز پڑھی ہے، ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ جو پہلے ہو گیا تو درگزر کر دے، میں آج سے اس لمحے سے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جو گزر گیا پہلے، میری ایج 65 سال ہے، پروردگارہ بس تو مہربان پروردگارہ، تو جانتا ہے میں کمزور آدمی ہوں، نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، تو جو اب سے پہلے گزر گیا وہ میرے مالک تو درگزر کر دے، اب اس وقت میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ باقی ماندہ زندگی جو ہے میں تیری فرما برداری میں بسر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک، آ جاؤ۔ اب یہاں سے لے کے ظہر تک کا ٹائم یہ امتحان ہے، پھر ظہر میں بلا لیا، آ جاؤ بھی شاباش۔ پھر میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فجر سے لے کے ظہر تک کیا کرتے رہے؟ یخادعون اللہ، تم یہ زبانی باتیں کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ مجھ سے زبانی لفاظیاں کرتے ہو۔
تم نے مجھ سے فجر میں وعدہ کیا تھا کہ میرے مالک جو پہلے ہو گیا تو ادھر گزر کر دے، میں آئندہ یہ فجر سے لے کے اب تک کیا کیا؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں باقی ایاک نعبد صرف تیری فرما برداری کروں گا، باہر نکلتے تو نے غیر من خواتین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ نگاہوں کی سلامتی، یہ نگاہیں میں نے عطا کی تھی، ان کی سلامتی میں نے دی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو، یہ نہیں، یہ مہلت میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، پھر مجھے دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہو۔ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں تیرے اوپر نگران ہوں، میں تیرے باطن کے اوپر نگران ہوں، پھر آ کے پھر وہی باتیں کرتے ہو کہ میرے مالک بس کہاں تو نے کیا، فجر سے لے کے ظہر تک کیا کرتا رہا تو؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان سے کیے جاتے ہیں، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے، ہم ادھر کو، وہ کہتے ہیں ہمیں ادھر سے آواز دے رہا ہے، ہم ادھر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو بھائی؟ آگے جہنم کا گھڑا کھڑا ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے سارا نظام بنا، میں کہتا ہوں مت جاؤ ادھر جاؤ، ہم سنتے نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کبھی وہ یعنی یہ آواز صاحبان دل تو سنتے ہیں، جن کو انہیں تو اچھی طرح سمجھ آتی ہے بات۔ جو لوگ یعنی اہل دنیا ہیں، دنیا کے اندر گم ظواہرات میں کبھی ماں آواز دیتی، بیٹا یہ غلط حرکت مت کرو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری ماں مجھے کہہ رہی ہے، نہیں ماں نہیں کہہ رہی ہوتی، اس کے پیچھے اور کچھ کسی اور جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے یہ۔ تو اس لیے میرے عزیزان اس کو اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ اور میں کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک کریم اور مہربان کہ قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب، میرے ان بندوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، یا ایھا الذین نہیں، یہ قل یا عبادی الذین، لہنی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، کہا ہیں گناہ گار لیکن ہیں میرے بندے، ہیں تو میری مخلوق، ان کو میرا پیغام لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو، آپ لوٹ کے آ جائیں، ان اللہ، میرا وعدہ ہے، یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ۔ اللهم صل على